پہلگام سہانے کی ہر مسلم تنظیم کی طرف سے سخت مذمت کی گئی ہے اور خاطیوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان میں ایک تنظیم جو ہے انڈین مسلم فار سول رائٹس بھی شامل ہے، جس کے سربراہ جناب محمد ادیب صاحب ہیں جو سابق رکن پارلیمان ہیں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے؟ شکریہ۔ آپ کی طرف سے بھی بیان جاری ہوا ہے جی پہلگام کے بارے میں؟ جی ہاں، جی بتائیے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظالمانہ حرکت کبھی کشمیر میں نہیں ہوئی۔ کشمیر میں 85 کے بعد سے مستقل وہاں آتنکوادی جھگڑے ہوئے، ٹربلنس رہا، لیکن کشمیر کی زمین پر سیاحوں کے ساتھ کشمیریوں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں اگر یہ صحیح ہے کہ ان بدماشوں نے نام پوچھے اور کلمہ پڑھوایا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کشمیری تو اس لیے نہیں ہو سکتے کہ 4-5 مہینے ان کی کمائی کے دن ہوتے ہیں، سالوں سالوں کے بعد ان کے یہاں نارملسی آئی تھی، ان کی تجارت شروع ہوئی تھی، اسی 4-5 مہینے کی آمدنی سے ان کی زندگی چلتی ہے۔ تو سیزن شروع ہوتے ہی وہ اپنے کو کیوں تباہ کر لیں گے؟ مسلمان ہونے کا مسئلہ بالکل یہ ہے کہ وہ اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو ہم اسے مسلمان نہیں کہتے۔ اسی طرح سے جس طرح سے ایک طبقہ ہندو سماج میں یہ کہتا ہے جے شری رام نہیں تو ماریں گے، ان کو ہم ہندو بھی نہیں مانتے، اور جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو نہیں تو مار دیں گے، ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ یہ غنڈوں کی، حرامزادوں کی ایک ٹیم ہے، سخت سے سخت سزا ان کو دینی چاہیے اور اس میں کوئی امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ مسلمانوں کا جھگڑا ہے اور نہ کسی اس کا جھگڑا ہے، یہ جھگڑا ان غنڈوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے جس میں ہم سب کو متحد ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان کو مسلمان کہتا ہے تو ناانصافی کرتا ہے۔ مسلمان کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نام پوچھ کر اور اس کو قتل کریں۔ کسی بھی انسان کو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک بھی انسان کا قتل کر دیا، وہ یہ نہیں کہتا تم ایک مسلمان کا قتل کر دو گے، ایک انسان کا قتل کرو گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ قطعی طور پہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہندوستان میں اس وقت متحد ہوں اور ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دلائیں۔ اچھا، یہ جو ہے اس واقعے کو لے کے یہ ایک انسانی المیہ ہے، اس کو لے کر جو ہے جس طرح کو پولرائزیشن کی جو پولیٹکس ہے وہ کی جا رہی ہے، ملک میں ایک ہجان انگیز ماحول برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی طرف کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے بھی توجہ دلائی۔ آج انہوں نے پہلگام واقعے کے سلسلے میں جو قرارداد منظور کی ہے، ان کی سب سے بڑی جو فیصلہ ساز باڈی ہے اس یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے افسوس کرنے کا، فکر کرنے کا اور ان ایسے لوگوں کو سزا دینے کا ہے۔ یہ وقت الیکشن کی میٹنگیں کرنے کا نہیں ہے کہ آپ ایک طرح کے بیانات دے کے الیکشن کی میٹنگ کریں۔ افسوس ہوا مجھے کہ ہم نے تو اپنی ساری میٹنگیں ختم کر دی، اس وقت تک نہیں کریں گے جبکہ اس وقت ہم اپنی میٹنگوں کے لیے سارے انتظام کر چکے تھے۔ ہزاروں ہزار روپے کے نقصان ہو گئے، ہمیں قربان ہیں، ہو جائیں گے قربان۔ لیکن یہ انداز جو ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بول کے آپ الیکشن کی ریلیز کر رہے ہیں، افسوس ہو رہا ہے مجھے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پولیٹیکل ایشو مت بنائیے۔ اس وقت ملک خطرے میں آ گیا ہے، 4 لوگ آئے اور مار کے چلے گئے، ہم پکڑ تک نہیں سکے ہمارے ان معصوم لوگوں کو جن کی بیچاروں کی میں تو دل ہل گیا کہ ایک خاتون بچی ہے جس کے 5 دن پہلے شادی ہوئی تھی۔ تصور کیجئے، یہ ظالمانہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد کوئی سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی ریلی کر سکتا ہے؟ کوئی دوسری بات کر سکتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے، لیکن ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ بالکل متحد ہو کر ایسے لوگوں سے لڑیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، ویسے ہی غنڈے ہیں جیسے ایک طبقہ وہاں کھڑا ہو گیا ہے جو کہتا ہے جے شری رام کہو نہیں تو ماریں گے۔ وہ بھی ہندو نہیں ہیں، وہ بھی غنڈے ہیں، اور یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی غنڈے ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے۔